वेलकम बैक नादरीन हम बात कर रहे हैं बजट को लेकर, टैक्सेस को लेकर, और कोशिश कर रहे हैं जानने की कि आखिर क्या मामला है। कि नादरीन, एक बात की जाती है कि जनाब ग्रेब जो इकॉनमी है उसको ख़त्म करना है, अनडॉक्यूमेंटेड जो आपके पास तमाम की तमाम मामलात हैं उसको ख़त्म होकर उसको रजिस्टर्ड करना है। मगर हम एक और बड़ा मामला देखते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी ही ये कहती दिखाई देती है कि जनाब चूँकि कानून साजी ऐसी हुई है, रिस्ट्रिक्शंस हैं और इस तरह की पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से मजबूरन हम दूसरे जो हैं मामलात के अंदर जाते दिखाई देते हैं। और ये क्यों कहा जाता है, और साथ साथ मुख्तलिफ फाइनेंशियल क्राइम्स क्यों जन्म ले रहे हैं इस मुल्क में, करोड़ों अरबों रुपए क्यों रजिस्टर्ड नहीं हो पाते, क्यों कौमी ख़जाने में नहीं जा पाते, और कितना बड़ा वॉल्यूम है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं बैरिस्टर पारस लोधी, और मैं इनके हवाले से बताता चलूँ कि मुख्तलिफ फाइनेंशियल क्राइम्स के हवाले से जाने जाते हैं, एडवोकेसी करते हैं और सीनियर हाई प्रोफाइल केसेस को ये देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया पारस लोधी साहब। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि फाइनेंशियल क्राइम्स का जो वॉल्यूम है पाकिस्तान में वो किस लेवल पर है, किस तरह ये फाइनेंशियल क्राइम्स जो हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। आप भी यकीनी तौर पे बड़े बड़े केसेस जो हैं वो डील कर रहे हैं, पेश हो रहे हैं अदालतों में। तो क्या चीज़ें आप देखते हैं कि जनाब बिजनेस कम्युनिटी कहती है जनाब हम तो तैयार हैं या हम तो देना चाहते हैं, मगर उसके बावजूद ये मामलात हैं, हम क्या करें, हम तो चोर दरवाजे की तरफ तो हमें सरकार खुद मजबूर कर रही है। ये वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये बातें सामने आ रही होती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी शुक्रिया मुझे आपके शो में लेने का। सलाम जी। बेसिकली अपना अलीजा साहब इशू ये है कि हुकूमत पाकिस्तान भले जो भी टैक्सेस इम्पोज करना चाह रही है, लोग टैक्सेस से नहीं भागते, लोग भागते जो चीज़ें यहाँ पे रिप्लिकेशंस होती हैं उसकी, जिस तरीके से आप प्रेशर दे के लोगों से टैक्स निकलवाना चाह रहे हैं, इस तरीके से नहीं चल सकता। लेट सपोज जैसे अभी फाइनेंस बिल में एफबीआर को काफ़ी ज़्यादा पावर्स दी गई हैं कि आप कंपनीज के सीईओज को, सीएफओज को और सीईओज को अरेस्ट कर सकते हैं। पर आज कल इस पे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने इस पे एक मीटिंग कॉल की आज, और उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से तो ये कोई भी बिजनेस कम्युनिटी, कोई भी बंदा इस मुल्क में बिजनेस नहीं अग्री करेगा अगर अग्री इस तरीके से। जी जी। तो आज 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 उसका डिसीजन आया है मीटिंग का, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको रोका है कि भाई इस तरीके से आप किसी को अरेस्ट ना करें। उन्होंने 6 चीजें उसमें कही है कि भाई बिफोर अरेस्ट टू एनी पर्सन जो भी टैक्स फ्रॉड में इन्वॉल्व है, उसके लिए ये जरूरी है कि आया वो जो बंदा जो टैक्स फ्रॉड में मुलविस है या कंपनी मुलविस है, उसके जो सीईओज हैं या सीएफओज हैं, उसको आप पहले ये कंडीशन होनी चाहिए कि लेट सपोज वो स्किप कर रहा है या फ्ली कर रहा है कंट्री, इस मुल्क से बाहर, या कोई टेम्पर करेगा किसी एविडेंस को, या फिर कोई जो है एटलीस्ट आप उसको 3 समन्स पहले इशू करें बिफोर अरेस्टिंग हिम। आप उसको 3 समन्स इशू करें, और 3 समन्स इशू करने के बाद ही आप उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लें, अच्छा वरना। पारा साहब, हम जी ये जी। भी देखते हैं कि हवाला हुंडी के केसेस रजिस्टर्ड हो रही होती हैं, और एक बहुत बड़ा बिजनेस कम्युनिटी का तबका ये कहता है जनाब हम कहाँ, ये पैसे ये जो हवाला हुंडी वाले हैं ना वो कितने परसेंट ले लेते हैं, और बैंकिंग के तरफ जाते हैं तो एक तो रिकॉर्ड, एक तो डर कि जी अब छापा ना पड़ जाए, अब रिकॉर्ड का हिस्सा ना बन जाए, और जो परसेंटेज है वो कितनी होती है कि जनाब कि ये जो सरमाया ये बैंकिंग के एक प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल जाने के बजाय एक क्रिमिनल वे को जो है उसको ऑप्शन को चूज किया जाता है। अली रजा साहब इशू इसमें ये है कि लोग क्यों जाते हैं हुंडी हवाला के थ्रू, या क्यों मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ जाते हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान को सोचना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान ऐसे जो बैंकिंग सिस्टम है यहाँ पे बनाए जिस तरीके से लोगों को इजी एक्सेस, इजी रेमिटेंसेस वो कर सकें अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपनी स्टडी से रिलेटेड। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी बंदा इम्पोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है, लेट सपोज मुझे आज $1 लाख का कोई ऑर्डर प्लेस करना है चाइना में या कहीं पे भी, तो मुझे उसके लिए बड़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। एक्सपोर्ट पेमेंट के लिए मुझे बैंक अलो नहीं करता पाकिस्तान से कि वो पैसे इतनी जल्दी इजीली सेम डे वहां पे ट्रांजेक्शन जाए,
اور وہاں سے وہ میری پیمنٹ کنفرم، ڈیفینیٹلی جب تک پیمنٹ ان کو کنفرم ملے گی نہیں ان کے اکاؤنٹ میں تو وہ مجھے جو میرے گڈس ہیں وہ امپورٹ نہیں کریں گے پاکستان میں. مطلب ایک تو تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ٹائملی جو ہے چیزیں ہماری ٹرانزیکشن نہیں ہوتی، بہت زبردست. بالکل دوسرا بالکل یہ سب سے بڑا تو مسئلہ یہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے. لوگ جو ٹیکس دے رہے ہیں، جو امپورٹ کریں ایکسپورٹ کریں، حکومت پاکستان کو اتنا بینیفٹ دے رہے ہیں تو آپ ان کو انسینٹیوائز کریں. آپ ان کے لیے کوئی ایسی اسکیم نکالیں تاکہ وہ اس پہ بنسبت اس کے ہنڈی حوالہ کے تھرو پیسے بھیجیں یہاں سے، یا اپنا منی لانڈرنگ کریں، وہ اس سے اس طرف آ جائیں کہ بینکنگ چینل کے تھرو وہ پیمنٹس کریں. اور اس کو آپ ایزی ریمیٹنسز کے آپشن دیں کہ بھائی کس طریقے سے یہ پیمنٹ ایزیلی وہاں پہ پہنچے گی اور وہاں سے آپ کے امپورٹڈ گڈس یہاں آئیں گے. اب یہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کیا کرتی ہیں، ان بزنس مینس کو پریشر کرتی ہیں، جعلی کیسز بناتی ہیں. پھر وہ کون یہاں پہ بندہ یہاں پہ بزنس کرے گا. اب سب سے بڑی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ریسنٹلی میرے سامنے سے ایک کیس گزرا بیریا ٹاؤن کے ایک جو اسٹیٹ ایجنٹس ہیں یا اسٹیٹ بلڈرز ہیں ان کا. اب وہ میں آپ کو ایک بتاؤں، ان میں سے ایک جو اسٹیٹ ایجنٹ تھا اس کی آپ ایئرلی ٹیکس دیکھیں، وہ حکومت پاکستان کو 4 کروڑ روپے کی ٹیکس دے رہا ہے، اور آپ کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی نے اس کو صرف 2 لاکھ کی فورن کرنسی پہ اس کو اریسٹ کر کے 1 مہینہ جیل میں ڈال دیا. اس طریقے سے تو بزنس اس ملک میں کیا کہیں کسی ملک میں بھی نہیں چل پائے گا. ایک بندہ جو آپ کو ریونیو دے رہا ہے 4 کروڑ روپے کا، 4 کروڑ روپے آپ کو ٹیکس دے رہا ہے، اس اب کے پارا صاحب بلین کا اس سرکار یہ کو کہتی ہے کہ جناب اس قومی خزانے کو پیسہ چاہیے، اور اب وہ سختیاں نہیں ہوں گی تو پھر کیسے پیسہ آئے گا؟ اور بزنس کمیونٹی تو کبھی خود سے نہیں چاہے گی کہ یار ہم اپنا نفع یا اپنا پیسہ جو ہے وہ نکال کے، وہ تو کہیں نہ کہیں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جناب کچھ بچ جائیں کچھ بچ جائیں کچھ بچ جائیں. تو دیکھیں پھر یہ چیز دیکھیں کیسے کہاں جا کر رک سکتی ہے پارا صاحب؟ علی رضا صاحب، ایشو یہ ہے نا کہ کوئی بندہ اس ٹیکس نیٹ سے بچ نہیں سکتا. ہم ڈیلی جو بھی چیز پرچیز کرتے ہیں، سیل کرتے ہیں، لیٹ سپوز میں آج بھی کسی اسٹور پہ جاتا ہوں، مجھ سے ٹیکس کلیکٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مجھ سے سیلز ٹیکس بھی آپ لی جاتی ہے، مجھ سے جو آپ کی جی ایس ٹی ہے وہ بھی لی جاتی ہے، پر اس کے بدلے میں مجھے کیا ملتا ہے؟ اس عوام کو کیا ملتا ہے جو اتنا ٹیکس دے رہی ہے؟ آپ ان کو انسینٹیوائز ویلڈ کریں، کوسچن. آپ ان کو کہ بھائی کوئی آفرز دیں ان کو کہ بھائی آپ اتنی اگر آپ ٹیکس ہوگی تو ہم آپ کو یہ ریلیف ملے گا یا یہ آپ کو سہولت ملے گی، تو ڈیفینیٹلی لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے. اور یہ تو کسی دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہیں، جیسے یہاں پہ ایک فائلر ہے اور فائلر اور نان نان فائلر فائلر، ہے. یہ بھی ابھی ڈیبیٹ کا ٹاپک بنا ہوا ہے کہ جناب اسمبلی تک میں بہت ساری نامناسب باتیں بھی ایسی کری گئی جناب، کوئی میٹھا جو ہے وہ اس کو چٹنی نہ دو. مطلب وہ ہاں قادر پٹیل صاحب تو بڑا مزاحیہ انداز میں بتا رہے تھے کہ نان فائلر تو اس طرح بن گیا ہے کہ کوئی رشتہ نہ دو، کوئی جو ہے اس کا کچھ نہیں کرائے. مطلب یہ والی سچویشن بن گئی ہے. دنیا بھر میں بھی نان بالکل ایسے فائلر کی ہی کوئی اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس طرح جس طرح ہمارے یہاں ہو رہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اب جو قادر پٹیل صاحب کی اسپیچ بڑی وہ وائرل بھی ہوئی ہے، تو ان کی بات بالکل صحیح ہے. اب لیٹ سپوز ایک نان فائلر ہے، یہاں پہ آپ فائلرز اور نان فائلرز کا ریشو دیکھ لیں اس ملک میں کیا ہے. یہاں پہ میجورٹی نان فائلرز کی ہے. اگر آپ نان فائلرز کو یہ بار کر دیں گے کہ بھائی آپ اپنے نام پہ کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکتے، آپ اپنے نام پہ کوئی گاڑی نہیں خرید سکتے، نہ آپ اپنے نام سے کوئی 70,000 سے زیادہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں اکاؤنٹ سے، تو اس طریقے سے تو یہ ملک کولیپس ہو جائے گا. کون ٹیکسز دے گا؟ آپ نے اگر کسی کو اس ٹیکس نیٹ میں لانا ہے، لیٹ سپوز نان فائلرز ہے، آپ ان پہ ٹیکس اتنا بڑھا دیں زیادہ تاکہ وہ مجبور ہو جائیں کہ وہ فائلر بنے. یہ نہیں کہ آپ ان کو روک دیں کہ وہ کچھ کر ہی نہ سکیں. آج کسی نان فائلر کو اگر کوئی گاڑی خریدنی ہے تو وہ گاڑی نہیں خرید سکتا کیونکہ وہ نان فائلر ہے. اب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے، کسی ملک میں ایسے نہیں ہوتا. لیٹ سپوز میں نان فائلر ہوں، آپ مجھ پہ 10% یا 20% زیادہ ٹیکس دے دیں، پھر میں مجبور ہو جاؤں گا کہ میں ٹیکس نیٹ میں آؤں اور حکومت پاکستان کو ریونیو جنریٹ ہو. اور ان نان فائلر سے بھی حکومت پاکستان کو ایسا نہیں ہے کہ ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا تھا، پر ریونیو تو جنریٹ ہو رہا تھا، پارا صاحب میں یہ بھی زیادہ ہو جاننا رہا تھا چاہوں گا فائلر کہ سے زیادہ. انکم ٹیکس کو لے کر بھی بڑا ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جناب اگر اب کسی نے اگر کوئی انکم شو کر دیا ہے 1 کروڑ سے زیادہ، تو اس کے ہاں حوالے سے اب کیا قوانین واضح کیے گئے ہیں کہ اس کو کتنی انکم ٹیکس دینا پڑے گا، اور اس سے پہلے کیا تھا، اگر آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا سکیں. اب اگر آپ دیکھ لیں بیسکلی اس میں کیا ہے کہ ایک
کلاس آف پیپلز انہوں نے بنائے ہیں کہ بھائی ایک بندے کی انکم اگر 6 لاکھ روپے اس کو 0 ٹیکس ہے، ایک بندے کی اگر انکم 6 لاکھ سے زیادہ ہے اس کو 5% ٹیکس ہے. ایسے ہی انہوں نے ایک سلیب بنایا ہوا ہے کہ ایک لیٹ سپوز ایک بندے کی 1 ملین سے یا 1 کروڑ روپے سے زیادہ انکم ہے تو اس کو 45% ٹیکس دینا پڑے گا اپنی اینوئل انکم کا. اگر میری 1 کروڑ روپے انکم ہے اور میں 45 لاکھ روپے ٹیکس دے دوں تو پھر مجھے بچے گا کیا؟ اور اس 45 لاکھ کے بدلے حکومت پاکستان مجھے کیا دے رہی ہے، اس بندے کو کیا دے رہی ہے جو وہ اتنا ٹیکس دے رہا ہے. یہ بھی سوچنا چاہیے. لیٹ سپوز آپ ٹیکس تو کلیکٹ کر رہے ہیں پر ان کو آپ سہولت بھی تو دیں. میں اگر 45 لاکھ روپے ٹیکس دینے کے لیے راضی ہوں یا مجھ سے آپ ہوں ایکچوئل انکم ڈکلیئر کروا رہے ہیں 1 کروڑ روپے، تو آپ مجھے 45 لاکھ کے بدلے مجھے ہیلتھ انشورنس دیں فری میں، آپ مجھے میرے جو یوٹیلیٹیز ہیں اس میں مجھے کوئی ڈسکاؤنٹ دیں. تو کوئی ایسی اسکیم، یہ اصل میں ہوتا ہے کہ یہ اسکیم لائی جائے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسینٹیوائز ہوتے ہیں لوگ اور لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے اور اس طرف بڑھیں گے، بنسبت گرے اکنامی میں جائیں گے اور یہ حوالہ ہنڈی اور منی لانڈرنگ میں انوالو مطلب آپ ہوں کہہ گے. رہے ہیں یہ پالیسیز جو ہیں نا وہ یہ بنائی گئی ہیں جس سے آپ گرے اکانومی کی طرف جائیں گے. آخری سوال ہے کہ ہم بالکل. آلٹرنیٹیو سولر انرجی کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے. ناظرین وقفے کا وقت ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں.